الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ الانعام کی 116ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آج کے اس دور میں بیان کرنے کا ایک بنیادی مقصد ہے، کیونکہ آج آپ الیکشن کے مخمصے کے اندر چل پڑے ہیں۔ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں، آگے وزیر اعظم بھی آ جائیں گے، پھر الیکشن بھی شروع ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ حکمران چن لیں گے، پھر حکمران چننے کے بعد حکمران آپ پہ قانون نافذ کرے گا، پھر آپ اس حکمران کو محبت کریں گے یا نفرت کریں گے، پھر دوبارہ اس میں چل پڑیں گے۔ یہ دنیا کا پورا نظام ہے جو کہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ اس کائنات کے اندر مختلف کام کرتا ہے ایک خاص نیت کے ساتھ۔ میں گھر بناؤں گا اور اس گھر کے اندر میں 3 بیڈ روم رکھوں گا، اس کے ساتھ 3 باتھ روم اٹیچ رکھوں گا، شاندار قسم کی ایئر کنڈیشن لگاؤں گا، یہ کام کروں گا۔ میں تھوڑے سے پیسے جمع کر لوں، پھر اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی دکان کھولوں گا، اس دکان سے کمائی کروں گا، کمانے کے بعد میں ایک بہت بڑا پلازا بنا لوں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جو ہمارے زمانے میں جب اتنے بڑے بڑے کم از کم 15-20 اسٹور بن گئے، یہ الفتح ہے یا اس طرح جلال سنز ہے، یہ ساری چیزیں یہ اتنے سے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوا کرتی تھیں، جو کہ اب بلکہ یہ تو وہ دکانیں ہیں جو جہاں کے کاروبار جن چیزیں خریدتے ہیں، یہ جو بھجے کے پائے ہو گئے یا لال کھو کی جو برفی ہو گئی، یہ ساری اتنی دکانیں۔ اس میں سارے کا سارا مقصد بنیادی طور پر آپ کے سامنے دنیا کے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کرو لیکن تم نیت کو بدل لو، تو یہ سارے کام تمہیں آخرت میں فائدہ دے دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پہنچے، سے نیا نیا گھر بنایا تھا، تو اس گھر میں اس زمانے میں، اب تو نہیں ہوتے، ایک روشن دان ہوتا تھا، یہ پنکھے لگ گئے نا، پرانے گھروں میں دیکھیں روشن دان ہوتے تھے، کھڑکیاں ہوتی تھیں، تو انہیں روشن دان رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ روشن دان کیوں رکھا؟ کہا یہ رسول اللہ ہوا آتی ہے۔ فرمایا اگر تم کبھی سوچ لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آتی ہے تو تمہیں مسلسل ثواب ملتا رہتا۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ میں اس دنیا کے اندر یہ جو گھر بنا رہا ہوں، اس گھر کے اندر میں نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، ایک کونا مختص کروں گا اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کونا مختص کرو۔ ہم جو سنتیں یہاں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میں بھی پڑھ کے چلے جاتا ہوں کہ میرا تو 45 منٹ کا گھر ہے، آپ نے کبھی مسجد میں سنتیں نہیں پڑھی۔ آپ ساری سنتیں گھر میں، کہا گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے۔ ہمیشہ آپ سنتیں جو ہیں گھر میں جا کے ادا کرتے تھے کہ گھر کے اندر برکت آپ کے اندر۔ تو ایک بنیادی مقصد، اسی طرح کاروبار، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں اس کاروبار کے اندر بچوں کے پیٹ بھی پالوں گا، ساتھ یتیموں کی بھی دیکھ بھال کروں گا، ساتھ اور نیت آپ کی خالص ہوگی۔ اسی طرح حکمرانی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ میں ایک ایسے علاقے کی حکمرانی کیا ہے جو مجھے ملے گی، تو میں اس کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کروں گا، تو پھر آپ کا وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ مکمل طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے تابع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے، یہ گھر بنانا نہیں ہے، یہ دکان کھولنا نہیں ہے، یہ آپ کے پورے معاشرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ یہ سورہ آل انعام سے پہلے سورہ مائدہ میں اللہ نے 3 جگہ بڑی کھل کے باتیں کی ہیں۔
کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو کچھ ہم نے یہ کتاب کی صورت تم پہ نازل کیا ہے، جو لوگ اس کو نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ اب فاسق کے بارے میں اللہ نے بڑی کیٹیگری رکھی ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جو ہے فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، لیکن احکامات کو نہیں مانتا، وہ ہے فسق۔ جو اللہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو، وہ نہیں مانتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اور نماز کے اندر فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے دین کا انکار کون کرتا ہے، اور نشانی کیا بتائیے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا۔ یہ نہیں کہا کہ کھانا کھلاؤ، فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پر اور آپ کا ایک دوست کھانا کھا رہا ہے اور اس کو پیسے بھی ہیں، اچانک مسکین آ جاتا ہے جو بھوکا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار اس کو کھانا، اجر، یہ بندہ دین کی علامت ہے۔ اس لیے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس توفیق نہیں ہوتی کھانا کھلانے کی، تو پھر تو وہ رہ گئے دین سے۔ ذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس لیے میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت رہتی دنیا تک آنی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نظام جو ہیں ان کو اس کی وضاحت جو ہمیں بتا دی تھی۔ اس دنیا میں رسول اکرم کے آنے سے پہلے تک تمام تر کائنات جو تھی وہ بادشاہتوں میں، اولیگارکی جس کو کہتے ہیں، بادشاہتیں تھیں، اور بادشاہتیں بھی مختلف قسم کی تھیں۔ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو آپس میں مکالمہ ہے، وہ مکالمہ اسی طرح کا ہے کہ جب ان کو میسج گیا تو ملکہ سبا نے کہا کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو رونتے چلے جاتے ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ تو تصور یہی تھا۔ خود رسول اکرم سے پہلے یعنی اقتدار کی تختی جو ہے، اقتدار کا جو تخت ہے، اس میں یا سیدنا داؤد علیہ السلام آئے ہیں یا سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے، اس کے بعد رسول اکرم آئے ہیں۔ کوئی اور نبی اقتدار کی کرسی پہ نہیں آیا۔ سیدنا ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، عرفہ کے میدان جگہ پہ آئے۔ آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ترکی میں جائیں، میں نے وہ جگہ جا کے دیکھی ہوئی ہے۔ آج بھی وہ 2 ستون موجود ہیں کہ جس میں مجریک بنا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کل یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اور وہ آج وہ جگہ وہاں موجود ہے جہاں پانی ہے اور وہ مچھلیاں ہیں اور سب کچھ۔ تو نمرود کے سامنے آپ نے اعلان کر دیا، اور اعلان کرنے کے بعد آپ وہاں سے نکل آئے۔ اب پھر چلتے چلتے آپ کو یاد ہوگا کہاں کہاں پڑے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول اکرم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ساری کی ساری دعوت، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو تھی، باقی سارے نبی کفر اور شرک کے خلاف اٹھے۔ یعنی نمرود کی جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے قرآن پاک کے اندر آتی ہے کہ اس نے کہا کہ میرا اللہ، حضرت ابراہیم نے کہا میرا اللہ زندہ کرتا ہے، میرا اللہ مارتا ہے۔ اس نے نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا تو میرا اللہ جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو بہت الذی کفر، اور کافر کے وہ اڑ گئے۔ جتنے فرعین مصر تھے یہ بھی اپنے آپ کو اللہ نہیں کہتے تھے، رب کہتے تھے، پالنے والا ہوں میں، کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے زمین پر اختیار ہے، ہم نہ سورج کو کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہم چاند کو کچھ کرتے ہیں، نہ ہم ستاروں کو کچھ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ 7-8 عذاب آئے ہیں بنی اسرائیل پر، تو حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ جاؤ جا کے دعا کرو، اس سے موسیٰ سے کہو دعا کرے اپنا یہ مینڈکوں کا عذاب ٹال دے یا خون کا عذاب ٹال دے۔ تو اس وقت تک رسول اکرم کے آنے سے پہلے بادشاہتیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، پوری کائنات کو ان کے مطیع کر دیا گیا، جنات، ہوائیں، کیا کون سی چیز تھی جو آپ کے ماتحت کی گئی۔ اس لیے کہ اس وقت تک اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ فطرت میں رکھ دیا ہوا تھا وہ بادشاہت والا تھا۔ یونان کی جو مشہور سٹی سٹیٹس ہیں اس میں
افلاطون کے زمانے میں، اس سے پہلے، بلکہ سقراط کے زمانے سے پہلے، یہ جو شہری ریاستیں جن کو کہتے ہیں، جہاں سے یہ ہماری جمہوریت پھوٹی ہے، اور یہ میں نے قرآن کی جو آیت اس جمہوریت کی نفی میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس جمہوریت میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو چھوٹا سا شہر ہے، 600-700 لوگ رہتے ہیں، یہ سارے ایک پارلیمنٹ ہیں، اور یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ جو ہجوم ہے، یہ ہجوم جو ہے یہی بادشاہ یہی فیصلے کرتا ہے۔ یہ تو ہوا یہ کہ اس سٹی سٹیٹ کے اندر، ایتھنس کی سٹی سٹیٹ تھی، تھیبس کی سٹی سٹیٹ تھی، اس سٹی سٹیٹ کے اوپر اچانک اسپارٹا ایک سیاست تھی، وہاں جرنیل حکومت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم ذرا یہ جمہوریت والا کو تو دیکھ لیں۔ تو جرنیل کے پاس وہ تلواریں تھیں، انہوں نے آ کے حملہ کیا، انہوں نے ساری جمہوریت کی ایسی کی تیسی پھیر دی وہاں پہ، یہ 200-300 لوگ۔ لیکن انہوں نے کہا اچھا تم لوگ ایسا گزارا کرتے ہو تو تم ایسے گزارا کرتے رہو، لیکن حکم ہمارا چلے گا، تم جمہوریت کرتے رہو۔ تو سقراط کو جو پھانسی کی سزا دی گئی تھی وہ اسی بنیاد پہ دی گئی تھی، اور سقراط کی جو جیوری ہے اس میں پورا شہر اکٹھا تھا۔ تو سقراط نے اس وقت وہ بات کی تھی جو قرآن یہاں کہتا ہے۔ سقراط کی کبھی تقریر آپ پڑھیں تو سقراط ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص کچھ وین عطا کیا۔ اس نے کہا دیکھو اے جیوری کے لوگوں، اے جج حضرات، تم مجھ سے زیادہ خوف زدہ ہو مجھے فیصلہ کرتے وقت، اس لیے کہ میں جس طرف جا رہا ہوں وہاں میری عبدالآباد زندگی ہے، اور تم جہاں پر فیصلے کر رہے ہو جہاں پر دنیا میں ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ اور یاد رکھو میرے بعد ایک آنے والی نسل ایسی آئے گی جو تم سے اس چیز کا حساب لے گی۔ تو اس نے کہا تھا ہجوم فیصلے نہیں کیا کر سکتے، ہجوم عدل نہیں کرتے، ہجوم انصاف نہیں کرتے، ہجوم جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو تمہیں یقیناً گمراہ کر دے گی۔ کتنا بڑا فیصلہ ہے، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر ہر جگہ کا ہے قلیل من الشاکرین، میرے شکر گزار والے بندے جو ہیں بڑے تھوڑے ہیں، اور ان اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت دنیا کے اندر ایسی جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک شخص دعا کر رہا تھا، اس نے کہا اللہ مجھے تھوڑوں میں شمار کر، اے اللہ مجھے تھوڑوں میں شمار کر، اے اللہ مجھے تھوڑوں میں شمار کر۔ آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں عمر تم نے قرآن نہیں دیکھا؟ اللہ نے ہمیشہ تھوڑے لوگوں کی تعریف کی ہے، یہ تھوڑے لوگ جو ہیں یہ شاکر ہیں، یہ تھوڑے لوگ ہیں جو صابر ہیں، یہ تھوڑے لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں۔ تو مجھے تو اکثریت کی بنیادی نفی جو سقراط نے کی تھی، اور سقراط نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، اس نے کہا دیکھو رائے دینے والا اور عام آدمی دونوں میں جب تک تم تمیز نہیں کرو گے تم حکومت نہیں قائم کر سکتے۔ ایک مل ہے، اس مل کے اندر 10,000 مزدور ہیں، آپ اس مل کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ جس کو اپ گریڈیشن کا کام آتا ہے اس کو بلائیں گے کہ بھائی یہ کرو۔ 10,000 مزدوروں کی ووٹنگ نہیں کروائیں گے کہ اس کو اپ گریڈ کریں یا نہ کریں، کیونکہ 10,000 مزدور کہ ان اکثر الناس لا یعلمون، یہ وہ ہیں جن کو علم نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا؟ حل یستوی لا یعلمون لا یعلمون یعلمون لا یعلمون، برابر ہو سکتے ہیں کبھی جاننے والا اور نہ جاننے والا؟ تو اس وقت یہ ایک چھوٹی سی ایسی چھوٹی سی ریاست تھی، اس ریاست کے اندر سقراط کو دے گئی پھانسی۔ سقراط کا ایک شاگرد تھا، سقراط کو کہتے ہیں انگریزی والے لوگ جان لیں سوکریٹس، کیونکہ آج کل انگریزی کا فیشن ہے نا، اس لیے میں ذرا سا بول دوں اس بات۔ اس کا ایک شاگرد تھا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پلیٹو، اور ہم لوگ جو دیسی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں افلاطون۔ اس کا ایک اور شاگرد تھا، اس کا نام تھا ارسطاٹل، جس کا ہم دیسی لوگ کہتے ہیں ارسطو، بڑا ارسطو بنا ہوا ہے کیونکہ ارسطو بیسیکلی ارسطاٹل۔ سقراط نے اس کی کتاب جو تھی الجمہوریہ لکھی، اس کے اندر اس کی تقریر بھی ہے سارا، اس سے ایک تصور پیش کیا، اور اس نے تصور یہ پیش کیا کہ دنیا میں یہ جو حکمرانی کا تصور ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو ایبلڈ باڈیڈ لوگ ہیں نا، جو صحیح ذہین والے، ان کی حکومت قائم کریں۔ یہ جو اچانک تمہارے گھر میں نابینا پیدا ہو گیا اس کو قتل کرو پھینک دو، یہ جو تمہارے گھر کے اندر اچانک ذہنی معذور پیدا ہوا اس کو قتل کرو پھینک دو۔ فلاسفر کنگز، فلسفی کنگ، لیکن وہ کنگ تو فلسفی ہو نہیں سکتا، جس نے تلوار چلانی ہے اس نے کہا فلسفی ہونا۔ تو دنیا پوری میں اس طرح کی بادشاہتیں قائم تھیں۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو عیسائیوں کے مطابق صلیب دے دی گئی. تو اس وقت صلیب نہیں ہوتی تھی. عیسائی جو تھے، ان کے فالوور جو تھے، وہ ایک اشارہ ڈنڈا سا ہوتا تھا، اس ڈنڈے کے اوپر ایک تارا سا جو تھا وہ لے کے چلتے ہوتے تھے. یہ صلیب ہے، یہ بعد میں آئی ہے. تو وہ ان کی دعوت جب وہ چلنے لگی تو ایک یہودی تھا سینٹ پال، اس سینٹ پال نے آ کے اس کے اندر اپنی آپ کی چیزیں شامل کیں اور بہت ساری داخل کیں. تو سینٹ پال کی دعوت جو ہے وہ بہت آگے چلنے لگی اور اس نے بہت ساری تحریفات کیں، جس میں اس نے ایک ٹرینٹی کا لفظ شامل کیا کہ تین چیزیں. قرآن بھی کہتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، یہ ٹرینٹی مت بولو، کہ ایک اللہ ہے، ایک جبریل ہے اور ایک حضرت عیسیٰ ہے، باپ، بیٹا اینڈ دا ہولی اسپرٹ. تو وہ بڑی مقبولیت ہو گئی. تو اس وقت رومنز جو تھے وہ بڑی فحاشی اور اوریانی کے معاملات میں گرفتار تھے. ننگی عورتوں کی ریس ہوتی تھیں، عورتوں کو ریپ کیا جاتا تھا اور ان کو تماشا دکھایا جاتا تھا اس پورے کے پورے اسٹیڈیم کے اندر. تو یہ ایک لوگ بہت تنگ تھے. تو ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا کانسٹنٹین، وہ بادشاہ تھا، وہ اپنی جو ہے آگے لے کے جا رہا تھا، اپنی فتوحات کر رہا تھا. تو وینس شہر کے پاس جب پہنچا تو اس کو اندازہ ہوا کہ شکست ہو رہی. تو یہ لوگ چونکہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہ عیسائی راہب جو تھے، تو اس نے رات کو اٹھا، صبح اس نے کہا مجھے خواب میں نا وہ جو عیسائیوں کا نشان ہے نا، وہ تارے والا اور چاند والا وہ مجھے نظر آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کو غالب کرنا چاہتا، تو عیسائی ہو گیا. اس شخص نے پھر ایک مذہبی بادشاہت قائم کی. میں فرق بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی خلافت، عام بادشاہت، مذہبی بادشاہت اور جمہوریت میں کیا فرق ہے. مذہبی اولیگارکک خاندانی بادشاہت، ملکہ برطانیہ، اس کا باپ، اس کا بیٹا پرنس چارلز، آگے جناب ہیری ویری جو بھی چلتے ہیں، اولیگارکی چلی آ رہی ہے، نسل در نسل بادشاہت چلی آ رہی ہے. اور اس نے کسی اور نے آ کے اس کو کھاڑ دیا تو دوسرے کی بادشاہت چلی ہے. ہمارے ہاں بھی اکبر مغل تھے، مغل سے پہلے لودھیز تھے، لودھی سے پہلے دوسرے تھے. انہوں نے ایک ریلیجس بادشاہت قائم کی. اور کانسٹنٹین، جس سے یہ قسطنطنیہ نکلا ہے، کانسٹینٹینوپل، یہاں پر اس نے وہ بڑا سب وہ جو آیا صوفیہ اور یہ ساری چیزیں وہاں پر بنائیں. اور اس نے اس کے اندر اپنے ان کو پروتوں کو جو کہ جن کو پوپ اور یہ تھے، ان لوگوں کو، یہ آرتھوڈاکس چرچ کے، کیونکہ یہ جو ابھی چرچ ہے وہاں پر یہ آرتھوڈاکس نہیں ہے. ابھی آرتھوڈاکس چرچ یوگوسلاویہ منتقل ہو گیا ہوا ہے. یہ آرتھوڈاکس چرچ 25 دسمبر کو وہ نہیں مناتے، اپنا حضرت عیسیٰ کا کرسمس والا دن نہیں مناتے. یہ آرتھوڈاکس چرچ والے داڑھی رکھتے ہیں. یہ آرتھوڈاکس چرچ والے جو ہیں یہ شراب نہیں پیتے. یہ آرتھوڈاکس چرچ والے ہیں یہ سور نہیں کھاتے. یہ تو جو رومنس میں ہے نا، جو پوپ جس کو آپ سمجھتے ہیں، جو داڑھی بھی شیو ہے، یہ انہوں نے کہا تھا وسیع المشرب. کیتھولک کہتے ہیں وسیع المشرب، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سارے مذہبوں کو ملا کے ایک جیسے دین الہی اس نے قائم کیا تھا، ایک مذہب انہوں نے بنا لیا. تو یہ آرتھوڈاکس چرچ والوں کی بادشاہت قائم، اور یہ اتنی اسٹرانگ بادشاہت تھی کہ جس بادشاہت نے پوری دنیا کو یرغمال بنائے رکھا. پورے علاقے میں نکلتے تھے، کوئی سائنسدان مل گیا، مثلا اس نے کوئی اگر ایسی بات کی، کہا یہ اس کو پاگل ہو گیا، وچ کرافٹ کہتے تھے، اس پہ شیطان چڑھ گیا. 100-200 لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، شہر میں آگ جلائی جاتی تھی، مجریک میں آگ میں پھینک دیا جاتا تھا. ہائیڈلبرگ میں ان کو پتا چلا یہ کتابیں جو ہیں یہ نقصان پہنچاتی ہیں. انہوں نے پورے جرمنی کے علاقے سے کتابیں جمع کی اور ہائیڈلبرگ میں اکٹھی کر کے ان کو آگ لگا دی. 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی، اتنی کتابیں تھیں. اولیگارکک، یہ تھیوکریٹک جس کو قائد اعظم نے کہا تھا اٹ ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ، وہ کہ جس کے اندر پوپ کی بات ہے. تمام جتنے بھی میں کہا تھا انبیاء جتنے بھی تھے، یہ سارے کے سارے شرک کے خلاف آئے. حضرت عیسیٰ مولوی اور پیر کے خلاف آئے، اخیار و رہبان، کیونکہ انہوں نے اپنا دین بنا لیا ہوا تھا. اس لیے جو آخری جن کا مارکا ہوا ہے، جب انہوں نے اس مسجد جس کو ہم ہیکل کہتے ہیں، ظاہر بات ہے مسجد اقصیٰ قرآن کہتے ہیں، اس مسجد اقصیٰ میں وہ گھسے ہیں اور انہوں نے مسجد کے اندر ٹیبلز لگائی ہوئی تھیں جہاں سے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے. آپ نے سود ان کو الٹ دیا. تو دوسری بادشاہت کا نظام آیا. اس کے بعد ہم جو ماڈرن دور کے اندر ہیں نا، اس ماڈرن دور نے اس کو ملا دیا، بادشاہت کو اور سٹی اسٹیٹ کو. گریک، یونانی، کہ نہیں
ہم بادشاہ قسم کا بندہ جو ہے ہم خود اندر سے لیٹ کر. اقبال کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. ہم نے کہا نہیں، ایسا کرتے ہیں، لوگوں کی ایک 15 دن کے لیے رائے لیتے ہیں، ایک الیکشن ہوگا، کرفر ہوگا، فلاں ہوگا، اس کے اندر ایک بندے کو ایسا اختیار دے دیں گے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی بنیادی نفی کیا تھی؟ اس کی بنیادی نفی یہ تھی کہ اس کائنات کو چلانے، اٹھانے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، قانون بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عوام کے پاس. عوام بادشاہ ہیں. اللہ کہتا ہے قانون میں دیتا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ عوام کی حاکمیت. اللہ کہتا ہے اللہ لہ الخلق والامر، میں ہوں جو خالق ہوں اور میں ہی جس میرا ہی حکم چلتا ہے. ان الحکم الا للہ، میرا ہی حکم ہے. مالک الملک تؤتی الملک، میں ہوں جس کو جسی کو چاہوں بادشاہ دیتا ہوں، جسے چاہوں چھین دیتا ہوں. نہیں، عوام کی حاکمیت. اور یہ حاکمیت جو ہے یہ آگے کیا ہوگی؟ یہ قانون بنانے کا اختیار رکھے گی. اس وقت دنیا میں 35 ملک ایسے ہیں کہ جو اس بات کا قانون پاس کر چکے ہوئے ہیں کہ 2 مرد اور 2 عورتیں آپس میں شادی کر سکتے ہیں. یہ کس کی حاکمیت ہے؟ عوام کی حاکمیت. عوام کہیں گے تو اس قانون کے اندر، قرآن پاک کے اندر جو آیت ہے، وہ 400 پارلیمنٹ کے لوگ اگر اس آیت کو مانیں گے تو وہ قانون بنے گی، ورنہ یہ قانون جو ہے یہ قرآن پاک یہاں پڑھا ہے، میرے جیسا بندہ جو ہے آ کے بول بال کے چلا جائے گا. نمبر 1 حاکمیت اس کی، ساورنٹی کس کی؟ پھر ایک ساورن اسٹیٹ کا تصور دیا گیا کہ یہ اس علاقے کو جب ہم کھول دیتے ہیں ساورن اس کے اندر ہو جاؤ. اس کے اندر جو بندہ 15 دن کے لیے اگر صدر، اب اس میں بھی 3-4 ڈفرنٹ نظام ہیں ڈیموکریسی میں بھی. پہلا نظام پارلیمنٹیرین، اینگلو سیکسنس جتنے بھی لاس علاقے ہیں وہاں پر ہے. اب دنیا میں ختم ہو گیا جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو ہے نا، کہ یہ شاہ محمود قریشی کی کانسٹیچوئنسی ہے، تو یہ جناب حمزہ شہباز کی کانسٹیچوئنسی ہے، تو یہ نثار علی خان کی کانسٹیچوئنسی ہے. 97 ملک ہیں، انہوں نے کہا کانسٹیچوئنسی کی ایسے کی تیسے، یہ بہت غلط ہے. انہوں نے وہ کرتے جائیں، تم اس پارٹی کو ووٹ دو، تم اس پارٹی کو ووٹ دو، تم اس پارٹی کو ووٹ دو، پارٹی والی لسٹ بناتے ہیں، اس کو پت کر لیتے ہیں. کانسٹیچوئنسی کا تصور ختم ہو گیا کیونکہ وہاں انہوں نے تو ایک تو وہ، دوسرا انہوں نے پریزیڈنشل سسٹم. لیکن اختیار یا پریزیڈنٹ کے پاس ہے، یا پارلیمنٹ کے پاس ہے، یا کانگریس کے پاس ہے، وہ کلی ہے. اس کو دنیا کا کوئی مذہب ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ تم یہ قانون بناؤ گے اور یہ نہیں بناؤ گے. اسی لیے دنیا کے ہر آئین میں ایک لفظ ہے جو آرٹیکل 6 جو ہمارا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اس آئین کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے؟ موت. اس کی سزا ورزی کی سزا موت ہے. تو اس ملک کا سپریم لا کیا ہوا؟ آئین ہے پاکستان، دستور پاکستان. برطانیہ کا سپریم لا کیا ہوا؟ دستور برطانیہ، بائبل. بے شک جتنے بھی. تو اس کیفیت کے اندر یہ ڈیموکریٹک نظام جو ہے وہ قائم ہوا. اور اس ڈیموکریٹک نظام کو اس حد تک آگے لے جایا گیا کہ اس کے اندر تصور یہ دیا گیا کہ اس کائنات کا مالک، جو میں نے اپنے پہلے مثال دی تھی کہ بلڈنگ بنانی ہے تو کس لیے بنانی ہے؟ کہ یہاں میں رہوں گا. نیت کیا ہے؟ کہ ہم نے اس کائنات میں حکمرانی قائم کرنی ہے، تو اس لیے کہ ان لوگوں کی ویلفیئر ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ ایک آدمی کو 50 روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ میں ویلفیئر کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام کے اندر، اسٹیٹ کے اندر ہے، تو آپ کا اجر نہیں ہے. لیکن اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ اس کا اجر مجھے اللہ کے ہاں ملے گا، تو آپ کا اجر مختلف ہو جائے. تو پوری ریاست جو ہے، جو مدنیت جس کو کہتے ہیں، شہری صورتحال. ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں، ہم لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، ابن خلدون. اس سے بڑا فلاسفر پولیٹیکل سائنس میں نہیں آیا، سیاسیات کی تعلیم میں. کبھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کا مقدمہ ملتا ہے، اس مقدمے کو ضرور پڑھ لیجیے. کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کون کون سا یورپ کا ول ڈورینٹ اور اس کے بعد اور دوسرے تیسرے جو پولیٹیکل فلاسفر ہیں، میکس ویبر، یہ ہے نا. آج تک کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے سارے بیسک پرنسپل جو ہیں اس شخص نے ڈسکس کرنے ہیں. عصبیت کیا چیز ہوتی ہے، بادشاہت کیا، اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. اس نے کہا ایک تو علاقائی جو ہے بادشاہت ہوتی ہے، اور دوسرا اس نے کہا سیاسی بادشاہت ہوتی ہے، اور تیسرا اس نے کہا خلافت ہوتی ہے. خلافت کے بارے میں اسلام اس پولیٹیکل سسٹم کی نفی کرتا ہے
پوری کی پوری جمہوریت دو پارٹیوں پہ چلتی ہے، دو پارٹیاں نہ ہوں تو جمہوریت نہیں ہوتی. ایک پارٹی ریپبلکن ہے، ایک یہ ہے. آج اگر آپ نو پارٹی کا نظام کہیں گے جی بغیر پارٹی ضیاء الحق نے چلایا تھا، آپ کہیں گے یہ تو جمہوریت نہیں ہے. جبکہ اسلام تقسیم کا قائل نہیں. چائنا میں ایک پارٹی ہے، اس کے اندر جمہوریت ہے، وہی فیصلہ کرتے ہیں. اسلام دو پارٹیوں کا تصور نہیں کرتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطے پکڑو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. اس حد تک سختی ہے دو گروہ بننے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا بُعِثَ الْخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا آخَرَ مِنْهُمَا، اگر دو خلیفوں کے درمیان بیعت ہو جائے تو آخری والے کو قتل کر دو. اتنی حد تک سختی ہے. ہمارے ہاں تو بیعت ہوتی ہے جناب، یہ جناب شاہ من نورانی صاحب کا گروپ ہے، یہ جناب فلاں کا گروپ ہے. نہیں، قطعاً ایک گروپ، ایک پارٹی بازی نہیں ہے. اس لیے اسلام کے اندر بنیادی طور پر جمہوریت کا لفظ ہم نے دیا، شورائیت ہم نے دی. اب لوگ کہتے ہیں نافذ کیسے ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں جو اس آیت کا مفہوم ہے. اصل رائے دینے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریق کی. اسلام کے اندر تین بنیادی پرنسپلز ہیں. ایک پرنسپل یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ گیا ہے وہاں نہ کوئی پیر کو اجازت ہے تبدیل کرنے کی، نہ مولوی کو اجازت ہے تبدیل کرنے کی، اور نہ کسی وزیر اعظم اور صدر کو اجازت ہے تبدیل کرنے کی. قطعاً نہیں، ناممکنات کوئی نہیں. جو یہ حکم ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن میں گورنر بنا کے. آپ نے پوچھا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا اگر اللہ کی کتاب میں تمہیں نہ مل سکے تو پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی بات. فرمایا جو اللہ کے رسول نے مجھے سکھایا میں اس کے حساب سے فیصلے کروں. آپ نے پھر فرمایا پھر نہ مل سکے؟ فرمایا ہاں پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں. اللہ کے رسول سے فرمایا یہ اللہ کے رسول کا رسول ہے اور دعا کی. جب وہاں بات نہ ملے، یعنی جب ٹیکنیکل میٹرز نہیں ہیں اس کے اندر، ایک آدمی کی رائے، اور وہ بھی عرب نہیں، سلمان فارسی کی رائے تمام صحابہ پہ حاوی ہوتی ہے. کہا خندق کھودنی ہے، اس سے پوچھو. ہم نے کالا باغ ڈیم سیاست پہ ڈالا ہوا، آج تک نہیں بن سکا، کیونکہ کالا باغ ڈیم کے ماہر جو ہیں سیاستدان نہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں. سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ جو ہے نا یہ اونچی ہے، یہاں پانی آئے بدر کے بعد، یہی تو کہا یہ پکڑ لے. کہا اس کو پتا ہے کہ یہ زمین کا ماہر ہے، اس سے پوچھے. ہمارا تو ایک چیز جہاں بالکل کوئی کمپرومائز، جبکہ دنیا کے تمام جمہوری قوانین کے اندر اسی پہ کمپرومائز ہے. اس کے بعد اگلا جو سٹیپ آتا ہے اس کے کہ آپ اس کے اندر الیکٹ کیسے کریں گے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جس ووٹ جمہوریت میں زینب کو ریپ کرنے والے کا اور سید ابو الاعلیٰ مودودی کا اور مفتی تقی عثمانی کا ووٹ برابر ہے، نہ ہو تو میرے منہ پہ تھوک دیں. جیل میں پولنگ اسٹیشن بنتا ہے نا، ہم تو بناتے رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے. وہ بندہ جس نے قتل کے جرم میں پھانسی پہ جانا ہے، جس نے زنا کے جرم میں پھانسی پہ جانا ہے، اس کا ووٹ ہے. اور وہ جس نے پی ایچ ڈی اسکالر نہیں، اسلام کا تو نہیں، خبردار. کنڈیشنلٹیز ہیں تمہارا ووٹ دینے کے لیے. مجھے کہا جی کنڈیشنلٹی آپ کیا تفریق کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، دین بھی تفریق کرتا ہے، پاکستان بھی تفریق کرتا ہے. آپ 18 سال سے کم بندے کو ووٹ کیوں نہیں دینے دیتے ہو؟ جی بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک. آپ 18 سال سے کم 16 سال کی عمر کے بعد، میں نے 12 سال کی عمر میں میٹرک کیا تھا اور 18 سال کی عمر میں میں نے بی اے کر چکا ہوا تھا. میرا ووٹ اس 21 سال کا ووٹ تھا. میرا ووٹ نہیں ہے، 85 سال کے پاگل بڈھے کا ووٹ ہے. کیا آپ نے کبھی ذہنی معذور کو ووٹنگ سے نکالا؟ نہیں. کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو جس کو ہوش نہیں نکالا؟ کنڈیشنلٹی، عاقل ہو، بالغ ہو. جو 62 63 تم اوپر لگاتے ہو، اسلام نیچے لگاتا ہے.
اس کی مثال سیدنا علی اور سیدنا عثمان کے بارے میں ہے. آپ دیکھیں کس حد تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرما دیے. کہا 6 لوگوں کی ایک کمیٹی ہے، اس میں عبداللہ بن عمر بھی شامل ہے، لیکن خبردار اس کو خلیفہ مت بنانا، میرا بیٹا ہے، نو موروثیت، میرا بیٹا ہے. عبداللہ بن عمر وہ ہیں کہ سنت کے اتنے پیرو تھے، رسول اکرم کے اتنے عشاق میں سے شامل تھے کہ اگر جا رہے ہوتے تھے تو پتہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ رفع حاجت کے رکے تو وہی رکتے تھے. اس حد تک کہا نہیں اس کو نہیں بنانا. باقی سارے لوگوں میں سے انہوں نے کمیٹی بنا دی. کمیٹی میں لوگ ہٹتے گئے، کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں لیتے خلافت ذمہ داری. سیدنا علی اور سیدنا عثمان رہ گئے. عبد الرحمن ابن عوف کو، یہ ہے الیکشن اسلام کا، مدینے کی گلیوں میں بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے پوچھو. مدینے میں کون رہتے تھے؟ سابقون الاولون، اصحاب بدر، وہ لوگ جن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہیں رائے کے دینے کے قابل، وہ لوگ رہتے تھے. آپ نے فرمایا میں نے گلی محلے چوک چوراہے سب جگہ جا کے میں نے پوچھا تم کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ فرمایا لوگوں نے وزن دیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور اس کے بعد سیدنا عثمان کی 20 سال کے قریب حکومت رہی. یہ تو آخر میں یہودی سازش سے جو کچھ ہوا، اور سب سے زیادہ فتوحات اور اس کے بیری بیڑے کیا کچھ. یہ ہے جمہوریت. آپ ووٹنگ کارڈ بنائیں لوگوں کے لیے کہ اگر تم اس کو کوالیفائی کرتے ہو تو تب تم رائے دینے کے قابل ہو، اور وہ دینے کا میں کہتا ہوں کیسے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فاتر العقل بوڑھا اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس پاکستان کا قانون کیسا ہوگا، اور ایک ذہین ترین نوجوان فیصلہ نہ کر سکے. یہ ہے بنیادی فرق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.